اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ پوچھا جبریل کیوں روک دیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ موسیٰ کی قبر ہے، ٹھہر جائیں، موسیٰ سے ملاقات کر لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے، سرکار کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا کہ یہاں تک کہ موسیٰ نے نماز کا سلام پھیرا، انتظار کر رہے سرکار۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے سلام میں پہل کی، سرکار نے پہلے سلام کیا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، کہا مرحبا نیک صالح نبی پر، اور پھر مبارکباد پیش کی کہ آپ معراج پہ جا رہے ہیں۔ سرکار نے گفتگو کی، پھر آگے بڑھ گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بیت المقدس میں بھی ہونی تھی، سارے انبیاء کی نماز پڑھانی تھی، تو وہاں بھی تو آنا ہی تھا آپ کو، قبر میں رک کے، قبر کے پاس رکنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر دوسرا یہ کہ چھٹے آسمان پہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے ملنا تھا، تو یہاں نہیں بھی ملتے تو چل آگے بڑھ جاتے۔ اور انسان کی فطرت ہوتی ہے جو مقصد ہوتا ہے اس کے لیے آدمی اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے بڑے تیزی سے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ناگپور سے نکلا، ناسک آ رہا ہوں تقریر کرنے کے لیے، اب پہنچنا ہے بھئی، تقریر کے لیے پہنچنا ہے جلدی، تو میں یہ نہیں کروں گا کہ بیچ میں کئی اسٹیشن پہ رک جاؤں گا، گھوموں گا پھروں گا، ٹائم پاس کروں گا، نہیں، ارے یار جلدی جانا ہے ناسک، تو آس پاس کے سب ماحول سے میں بے نیاز تیزی سے چلوں گا، تیز سواری کو پسند کروں گا۔ تو دیدار خدا بندی نبی کا مقصد اصلی تھا، اس لیے سواری بھی بڑی تیز دی گئی تھی، اس لیے براق دی گئی تھی، محبوب جلدان کے لیے موت آتی ہے پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر مدینے کے انصاریوں نے اللہ کے نبی کی باڈی کے پاس جا کر یہ کیوں نہیں پوچھا، اے اللہ کے نبی، ابو بکر فرما رہے ہیں الائمۃ من قریش، کیا آپ نے کہا ہے، کیا یہ صحیح ہے، کیا آپ نے یہ اعلان کیا تھا؟ لیکن کوئی نبی سے نہیں پوچھ رہا ہے، نبی اکرم وہی ہے۔ اب 32 گھنٹے تک نبی اکرم کو دفنایا نہیں گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایک آن کے لیے نبی پر موت آتی ہے اور پھر زندہ ہو جاتے ہیں تو 32 گھنٹے تک نبی کو دفنایا نہیں گیا۔ ظاہر بات ہے اس 32 گھنٹے میں ظہر کا ٹائم آیا، عصر کا ٹائم آیا، مغرب کا ٹائم آیا، عشاء کی نماز کا وقت آیا اور فجر کی نماز کا وقت آیا۔ مجھے بتائیے جناب محمد رسول اللہ کو 32 گھنٹے تک دفنایا نہیں گیا، نبی کی باڈی رکھی ہوئی ہے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ مجھے بتاؤ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ابھی دفنایا بھی نہیں گیا ہے، اور ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، ظہر کی وہ نماز کون پڑھا رہا ہے؟ مجھے جواب دے فاروق رضوی، اور نہیں جواب آتا ہے تو میرا چیلا بننے، میرا شاگرد بننے کی اجازت مجھ سے مانگے، میری مرضی ہوگی تو بنا لوں گا ورنہ ان کو ریجیکٹ کر دوں گا۔ سنو 32 گھنٹے تک اللہ کے نبی کو دفنایا نہیں گیا، ایک آن کے لیے موت آئی، پھر زندہ کر دیے گئے۔ فاروق رضوی صاحب نبی کی باڈی رکھی ہوئی ہے اور ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے، جانتے ہو وہ نماز کس نے پڑھائی؟ وہ نماز حضرت ابو بکر صدیق پڑھا رہے ہیں، اور کوئی بھی نبی کا ساتھی اور 1,44,000 صحابہ میں کوئی بھی نبی اکرم سے نہیں کہہ رہا ہے اے اللہ کے نبی اٹھیے، آپ کو تو ایک آن کے لیے موت آئی، اب آپ زندہ ہو گئے، چلیے مصلی امامت پر آپ نماز پڑھائیے۔ نبی اکرم لیٹے آرام کر رہے ہیں، آپ کو روح سے انسری سے پرواز ہو گئی، نبی کی غیر موجودگی میں ظہر کی نماز ابو بکر پڑھا رہے ہیں، عصر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے، عصر کی نماز ابو بکر صدیق نے پڑھائی، مغرب کی نماز ابو بکر نے پڑھائی، عشاء کی نماز بھی ابو بکر نے پڑھائی، یہاں تک کہ فجر کی نماز بھی ابو بکر نے پڑھائی۔ مجھے بتاؤ تمہارے یہاں ایک آن کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ایک آن کتنا بڑا ہے؟ ظہر کی نماز ابو بکر پڑھا رہے ہیں اور نبی اکرم زندہ ہے، پھر بھی کوئی کہہ نہیں رہا ہے کہ آپ نماز پڑھائیے، اور پڑھ بھی نہیں رہے، لیٹے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کی چارپائی ہے اور آپ اس پر لیٹے ہیں، کیونکہ
उनसे नमाज के लिए नहीं कहा जा रहा कि आप पढ़ाइए, क्योंकि साहबा जानते हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम ये थी, जो रूह कब से उस सूरी से निकल जाती है फिर वो लौट कर दुनिया में वापस नहीं आती है। इसलिए अब अल्लाह के रसूल तो अब दुनिया में दोबारा नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। इसी मामले को लेकर तो झगड़ा हुआ था, हजरत उमर ने तलवार निकाल ली थी, अगर किसी ने कह दिया नबी का इंतकाल हो गया तो गर्दन उड़ा दूंगा। अल्लाह के नबी तो अल्लाह से मिलने गए, जैसे मूसा गए थे और फिर वापस आए, नबी भी वापस आएंगे, तो चूंकि उसमें हयात का अकीदा था, नबी जिंदा है वो लौट कर आएंगे, इस अकीदे पर सर अबू बकर ने लगाई थी। फरमाया उमर होश में आओ, तुम्हें नहीं मालूम अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए हैं और चले गए तुम लौट कर वापस नहीं आएंगे। आए उमर क्या तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुsul अफइन माता व क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। मुहम्मद रसूलुल्लाह तो एक पैगंबर है, एक रसूल है, इनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, क्या ये इंतकाल कर जाए? अफइन माता, क्या अगर ये इंतकाल कर जाए, यानी नबी मोहम्मद अगर इंतकाल कर जाए, औ कुतिला या मैदान जंग में कत्ल कर दिए जाए, इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे? क्या तुम दीन से मुंह फेर लोगे? मेरे भाइयों, कुरान की आयत से दलील दी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत उमर ने अपना अकीदा बदल लिया, कहा अब मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह के रसूल इस दुनिया से रुखसत हो गए। अच्छा मेरे प्यारे भाइयों, कसूर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा क्या कसूर होगा? हम तुम्हें क्यों मुजरिम कहें? लेकिन इतना बता दो, अल्लाह के नबी की डेड बॉडी है, अब नबी को गुस्ल दिया जा रहा है, सहाबा को मालूम नहीं है नबी को गुस्ल कैसे दिया जाए। सुनिए, मुझे बताएं ना पूरी बाबा, मेरे भाइयों, नबी अकरम इस दुनिया से रुखसत हो गए और 32 घंटे तक आपकी डेड बॉडी को दफनाया नहीं गया। मुझे इतना बताएं कि गुस्ल दिया जा रहा है, लेकिन साहबा को मालूम नहीं है कि गुस्ल कैसे दिया जाए, कपड़े उतार कर दिया जाए या कपड़े पहना कर दिया जाए, कपड़े उतार कर दिया जाए या कपड़े पहना कर दिया जाए, मालूम नहीं। आपस में मशवरा कर रहे हैं नबी के कपड़े उतारे जाएंगे या नहीं। कुछ कहते हैं नहीं, नबी के कपड़े कैसे उतार सकते हो? नहीं नहीं नहीं, नबी भी आम लोगों की तरह क्या? कुछ लोग कहते हैं नहीं, जैसे और लोगों को गुस्ल दिया जाता है ऐसे ही नबी को भी गुस्ल दिया जाएगा, कपड़े उतारे जाएंगे। इख्तिलाफ ने संगीन हालात पैदा कर दिए, तलवारें खिंच गई, कैसे गुस्ल दिया जाए, कपड़े उतार कर या पहनाए हुए। नबी को एक आन के लिए मौत आई, फिर जिंदा कर दिए गए, सहाबा में तलवारें खिंची हुई हैं, इख्तिलाफ हो गया, लेकिन नबी मजा ले रहे हैं बकौल इस लिखने वाले किताब के। आप कह भी नहीं रहे हैं नहीं मुझे कपड़े पहना करके सुन दो, इतना कह देते मसला हल हो जाता। अरे तुम्हारे यहाँ तो ऐसे ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं कि जब उनका जनाजा लेके जा रहे थे लोग तो वो आंखें खोल कर देख रहे थे कि मेरा जनाजा कौन लोग लेके जा रहे हैं। और जब जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला शर्त थी कि ऐसा आदमी हो जो जिसकी तहज्जुद की नमाज कभी ना छूटी हो, तो ऐसा आदमी कहीं नहीं मिला, तो खुद उन्होंने अपनी नमाज खुद पढ़ाई जनाजे की। पता नहीं मरा था कि जिंदा था, अपनी जनाजे की नमाज खुद पढ़ा रहा है। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, तुम्हारे आंखें खोलने वाला आदमी बुजुर्ग ये पता लगा सकता है कि मेरा जनाजा कौन उठा के ले जा रहा है और अपनी जनाजे की नमाज खुद पढ़ा रहा है, तो क्या नबी अकरम जिंदा होने के बावजूद इतना नहीं बोल सकते थे कि नहीं मुझे कपड़े पहना कर गुस्ल दो या कपड़े उतार कर? सहाबा लड़ रहे हैं, इख्तिलाफ है। नहीं, अल्लाह के नबी तो नहीं बोले, और कैसे बोल दे, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून का कानून लागू हो चुका है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुsul, ये कानून लागू हो चुका है। नबी अब इस पोजीशन में नहीं है कि इख्तिलाफ को खत्म कर सके, इसलिए अल्लाह ताला ने जितने लोग इख्तिलाफ कर रहे थे सबको नींद गनूद की तारी कर दी। इब्ने माजा की रिवायत है, सबको नींद आ गई,
سب سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آ گیا, اٹھ گئے ہو, سب کو خواب میں بتا دیا, سب کو خواب میں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نبیوں کے کپڑے نہیں اتارے جاتے, ان کو کپڑوں کے پہنائے پہنائے اوپر سے غسل دیا جاتا. جب ہر آدمی نے یہ خواب بیان کیا, ہر آدمی نے یہ بتایا کہ یہ بات آئی ہے, اللہ نے مجھے یہ خواب دلایا کہ نبیوں کے کپڑے نہیں اتارے جاتے, بغیر کپڑے اتارے غسل دیا جائے, تو سب نے کہا یہ تو میں نے بھی دیکھا, یہ میں نے بھی دیکھا. اختلاف ختم ہو گیا. میرے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا میرے بھائیوں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اختلاف ختم نہیں کر رہے ہیں, بول نہیں رہے ہیں, بلکہ ایسا ہو رہا ہے اللہ کے نبی کی ڈیڈ باڈی ہے اور بقول آپ کے ایک لمحے کے لیے انتقال ہوا, ایک آن کے لیے پھر زندہ کر دیے گئے, لیکن یہ اختلاف ہوتا ہے نبی کو دفنایا کہاں جائے گا. مکے والے بول رہے ہیں ہم اللہ کے رسول کی باڈی کو مکہ لے جائیں گے, مکے میں دفنائیں گے. دوسرا گروہ اٹھتا ہے کہتا کہ ہم خانہ کعبہ میں دفنائیں گے. تیسرا گروہ اٹھتا ہے کہتا مدینے میں دفنائیں گے. چوتھا گروہ صحابہ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہم مسجد نبوی میں دفنائیں گے. پانچواں ایک اور گروہ نکلتا ہے, وہ کہتا ہے نہ مکہ نہ مدینہ نہ خانہ کعبہ نہ مسجد نبوی, ہم نبی اکرم کو بیت المقدس لے جائیں گے اور بیت المقدس میں دفنائیں گے. پانچ گروہ ہیں, لیکن نبی اکرم ایک آن کے لیے انتقال کی اور پھر زندہ ہیں. اس اختلاف کو دیکھ رہے ہیں, پانچ گروہ ہو گئے ہیں, لیکن یہ نہیں کہہ پا رہے نہیں مجھے نہ مکہ نہ مدینہ, مجھے وہی دفناؤ جہاں میرا انتقال ہوا ہے. جانتے ہو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا زندگی میں جب آپ زندہ تھے تو فرمایا تھا نبیوں کی روح جہاں قبض ہوتی ہے وہیں پر ان کو دفنایا جاتا ہے, یعنی اشارہ ہے کہ مجھے بھی وہی دفناؤ جہاں میری روح قبض ہو. لہذا اسی جگہ پر اللہ کے رسول کو دفنایا جائے گا. غرض یہ کہ نبی زندہ ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق, لیکن بول نہیں رہے اور اختلاف کرانے میں آپ کو مزہ آ رہا ہے. یہی کہنا چاہتے ہو, بتاؤ رسول کی توہین کون کر رہا ہے؟